اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نہ انہیں کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے سوائے اللہ کے۔ اگر وہ ڈرتے ہیں، اگر وہ کسی چیز سے خوف کھاتے ہیں، ان کے دل میں کسی کا ڈر ہے، تو صرف وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انہیں بے شمار طاقتوں سے نوازا ہے، بے شمار قوتوں سے نوازا ہے اللہ نے اپنے محبوب ولیوں کو۔ وہ چاہیں تو اللہ کے ولیوں کے پاس اتنی اللہ کی دی ہوئی طاقت ہوتی ہے، اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ چاہیں تو پہاڑ کو جگہ سے ہلا سکتے ہیں، وہ چاہیں تو زمین کو ہلا سکتے ہیں، وہ چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کی دی ہوئی بے شمار طاقت ہوتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ کے ولیوں کو جلال آتا ہے تو پھر پہاڑ ہو، پہاڑ کو بھی ہلا دیتے ہیں۔ اللہ، اتنی طاقتیں اللہ نے اپنے محبوب ولیوں کو عطا فرمایا ہے، اس لیے تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے اولیاء اللہ۔ پوری دنیا میں ولیوں کے چاہنے والے، محبوب ولیوں کو چاہنے والے بے شمار دیوانے ملیں گے، پوری دنیا میں اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے بے شمار لوگ ہیں، بے شمار دیوانے ہیں۔ کوئی اپنے گھر میں اولیاء اللہ کی نیاز کرا کر کے جو ہے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، کوئی دربار میں حاضری لگا کر کے محبت کا اظہار کرتا ہے، کوئی محفل میلاد سجا کر کے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہ چاہے آپ بغداد کی درگاہ شریف لے لو، غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ، یا آپ اجمیر شریف خواجہ غریب نواز کی بارگاہ لے لو، بریلی شریف، دیوا شریف، کلیر شریف، بے شمار اللہ کے ولی دنیا میں آرام فرما رہے ہیں، بے شمار اولیاء اللہ کی جلوہ گری اس زمین پر ہے۔ کئی لوگ دربار میں حاضری لگا کر کے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اب بغداد شریف جائیں گے، وہاں پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں کی بھیڑ آپ کو نظر آئے گی، جو دربار میں حاضری لگانے کے لیے، غوث العظم کا فیضان حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اجمیر شریف جائیں گے، وہاں خواجہ غریب نواز کے بے شمار دیوانے آتے ہیں، پورے ممالک سے، ہندوستان کے علاوہ اور دیگر ممالک سے خواجہ غریب نواز کے دیوانے آپ کی زیارت کرنے اور آپ سے فیضیاب ہونے کے لیے، فیضان حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور بے شک اولیاء اللہ کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اگر حاضر ہوا جائے تو بے شک ان کا فیضان ہمیں حاصل ہوتا ہے، بے شک ان کی نگاہ کرم اپنے دیوانوں پر ہوتی ہے۔ لیکن وہیں پر اگر کوئی بےہودگی کرے یا کوئی اور غلط طریقے سے دربار میں حاضری لگائے تو پھر اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی نگاہ کرم ان لوگوں پر نہیں ہوتی ہے، جو بے ادبی سے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، جو بے نیتی سے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، ان پر کوئی نگاہ کرم نہیں ہوتی، بلکہ جو محبت اور ادب و احترام کی اس دہلیز میں اگر قدم رکھے تو ادب و احترام کے ساتھ قدم رکھے، دل سنبھال کر ان کی بارگاہ میں جائے تو پھر بالکل نگاہ کرم اولیاء اللہ فرماتے ہیں اپنے دیوانوں پر۔ آپ دیکھ لیں، آج خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں
مرد عورت لیڈیز جینٹس اکٹھے دربار کے اندر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو کہ ایک بےہودگی ہے، بہت بڑی بےہودگی ہے۔ وہاں مردوں کا عورتوں کا ایک ساتھ جانا، اور بھیڑ اتنی ہوتی ہے کہ اللہ، ایک دوسرے سے لوگ چپک بھی جاتے ہیں، اتنی گسا مسی، ایک دوسرے کو دھکا مارتے ہوئے لوگ اندر جاتے ہیں، اور یہ سوچتے اگر وہاں دھکا مکی کر کے ایک دوسرے سے چپک کے اگر اندر پہنچ گئے دربار میں، چادر کو اگر چوم لیا تو لوگ سوچتے ہیں اللہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، بہت بڑا نیک کام کر لیا، خواجہ غریب نواز کی چادر کو چوم لیا، اللہ ہماری زندگی سنور گئی، ہماری آخرت سنور گئی، ہم جنتی ہو گئے۔ اللہ اکبر، چادر چومنے سے کوئی جنتی نہیں ہوتا، لمٹ ایک ہوتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھکاری آتا ہے تو وہ ڈائریکٹ آپ کے دروازے کے اندر گھس کر کے بھیک نہیں مانگتا ہے، یا آپ کے بیڈ روم میں جہاں آپ سوتے ہیں وہاں گھس کر کے بھیک نہیں مانگتا ہے، بلکہ ایک بھکاری کو بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بھیک مانگنے کی جگہ کیا ہے، وہ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کے ہمیشہ بھیک مانگتا ہے، گھر کے اندر گھس کر کے، گھر کے اندر داخل ہو کر کے کبھی بھیک نہیں مانگتا۔ یہ ایک بھکاری کی پہچان ہے کہ اس کو اپنی لمٹ یاد ہوتی ہے کہ میری لمٹ یہ ہے کہ میں دروازے کے باہر سے بھیک مانگوں، میری جگہ بھیک مانگنے کی دروازے کے باہر ہے، دروازے کے اندر نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جب درگاہوں پر لوگ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ گسا مسی، لمٹ سمٹ کر ایک دوسرے کو دھکا مار کر کے درگاہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں، چادر چوم لیتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا نیک انسان سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم جنتی ہو گئے، چادر کو چوم لیا۔ ادب و احترام کا ایک مقام ہوتا، ایک لمٹ ہوتی ہے۔ آپ نے ایک دوسرے سے گسا مسی ہو کر کے ایک دوسرے کو دھکا مار کر، دھکا مکی کر کے آپ اندر پہنچ گئے، چادر بھی آپ نے چوم لیا، دربار کو ہاتھ بھی آپ نے لگا لیا، درگاہ کو بھی آپ نے چوم لیا، روزے کو بھی آپ نے چوم لیا، لیکن ایک بات آپ بھول رہے ہیں، وہ یہ کہ ہم جب درگاہ کے اندر آئے ہیں تو جو ہم گسا مسی ایک دوسرے کو دھکا مار کر کے اندر آئے ہیں، تو کیا یہ جو بے ادبی ہم نے کیا ہے، کیا اس کی وجہ سے یہ جو چادر ہم نے چوما یہ کام آئے گا؟ یہ جو درگاہ کو ہاتھ لگا کر روزے کو ہم نے چوما ہے، تو کیا یہ روزے کو چومنا ہمارا کام آئے گا؟ اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں، ہم اس بات کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ کوئی گرے، کسی کا پاؤں ہم روند کر کے چلے جاتے ہیں، کسی کو کوہنی مار کر چلے جاتے ہیں، کسی کو جو ہے دھکا مار کر کے ہم چادر چومنے چلے جاتے ہیں، اور بہت اگر چادر چوم لیے تو بہت بڑا اپنے آپ کو نیک انسان سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا ہو گیا آج کے مسلمانوں کو؟ ہم اتنے بڑے دیوانے ہو گئے کہ دیوانگی اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہم ادب و احترام کی منزل کو بھول گئے، ادب و احترام کی لمٹ کو ہم بھول گئے۔ دربار کے اندر چادر چومنے کے بعد سارے لوگ وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے بیٹھ کر کے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ وہاں کیا ہے؟ وہ جو جگہ ہے، وہ جو دربار ہے، وہاں اولیاء اللہ، جو اللہ کا ولی ہے، خواجہ غریب نواز، یا آپ کسی اور بھی درگاہ کی بات کر لو، تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو مزار ہوتی ہے، وہ اس کے آرام کرنے کی جگہ ہوتی ہے، ولی اللہ کے آرام کرنے کی جگہ ہوتی ہے، اور ہم وہاں پر بیٹھ کر کے جو ہے گلے شکوے سناتے رہتے ہیں، ہم پر یہ مصیبت ہے، ہم اس بری مصیبت میں پریشان ہیں، ہم پر یہ جو ہے حالات سوار ہو گیا ہے کہ بہت زیادہ ہم پریشان ہیں، وہاں گلے شکوے ہم سنانے لگ جاتے ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے مانگنے کی جگہ کہاں ہے۔ جس طرح سے ایک بھکاری ہوتا ہے تو وہ دروازے کے باہر سے مانگتا ہے، تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مانگنے کی جگہ کی ہمیشہ، اور ہم مانگنے گئے ہیں، ہم خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اگر گئے ہیں تو ہم مانگنے گئے ہیں،
تو مانگنے کی جگہ دروازے کے باہر ہوتی ہے. مانگنے والے ہم تو اللہ کے ولیوں کے دربار میں بھکاری بن کر کے جاتے ہیں.